سر حمید لنگرا جی ٹی وی نیوز سے میں 2 کمنٹس پہ آپ کی جو ہے وہ رائے لینا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2007 سے لے کر 2018 تک جو ایک بیانیہ میڈیا کے تھرو 7 بجے سے 11 بجے تک بھیجا گیا, اس بیانیے کو اب آپ ریاست یا حکومت ختم کرنے کے لیے جن ایشوز کی آپ بات کر رہے تھے, گورننس پوائنٹس آپ بتا رہے تھے, کیا ان ایشوز کو بھی آپ ریاست یہ ریکمینڈ کرے گی ان اداروں کے کہ مختلف ایشوز کے اوپر بات کی جائے, نہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور ویسٹ آف ٹائم کیا جائے؟ نمبر 1. نمبر 2, سوشل میڈیا کے اوپر بھی اسی طریقے کا ہی پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے ریاست کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف, اور ورسز گیم چل رہی ہوتی ہے. تو کیا ریاست کوئی ایسی پالیسی بنائے گی کہ اس طرح کی چیزوں کو مکمل انداز میں کنٹرول کیا جا سکے؟ 2007 سے 2018 کا کون سے بیانیے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بنایا گیا اور صرف ایک سیاسی پارٹی کو جو ہے فائدہ دیا گیا, یا ایک سیاسی شخصیت کو فائدہ دیا گیا, اور وہ اب سب کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے. میں اس کے حوالے سے بات کروں. جی. میرے بھائی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی فوج, دیٹس وائی وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر, جو میں نے پہلے ہی بات کی کہ ہم ایک ریاست کا ادارہ ہے. جس طرح ہماری کوئی ایتھنک اور ہماری کوئی ریلیجس کوئی پریفرنس نہیں ہے, ہماری کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل پریفرنس نہیں ہے کہ ہمارے لیے ایک پارٹی, ایک لیڈر اچھا ہے, ایک برا ہے, ایک اچھا ہے, ایک برا ہے. ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے, we say it very clearly, for us all political parties and all political leaders ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن اگر کوئی پارٹی یا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس ریاست سے بڑی ہے تو پھر ہمیں یہ قبول نہیں ہے. That is the only one line for us as far as politics is concerned. Democracy, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پارلیمنٹری ڈیموکریسی سسٹم از دیئر, اور ہمارے لیے یہ انتہائی قابل احترام اور رسپیکٹفل سسٹم ہے. And that is where the future of Pakistan lies. اسی ڈیموکریسی سے, اسی جمہوریت کے اندر سے, اسی سسٹم کے اندر سے اس ملک نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. ہم ایک ریاستی ادارے کے طور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست کے لیے استعمال نہ کریں, ہم ریاست کے لیے جان دیتے ہیں, ہم اس عوام کے لیے جان دیتے ہیں, ہم کسی کی سیاست کی جنگ نہیں لڑ رہے. And that is our final and last word on as far as politics is concerned. نو, آپ نے جو بات کی دوسری سوشل میڈیا کی, کہ سوشل میڈیا کو آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہاؤ دس سوشل میڈیا از گوئنگ ٹو, اس پہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا؟ مختلف ویلاگس کیے جاتے ہیں, پراپر یہ کام کر رہے ہیں, تو ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی ریاست کے پاس ایسی پالیسی ہے کہ ان کو ریگولیٹ کیا جا سکے اور لوگوں کے اندر سے منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ ختم ہو, ان کے پاس وہ میٹیریل پہنچے ہی نا؟ آئی تھنک کہ اٹس آلریڈی ویری ایبسلیوٹلی کلیئر. اٹس اونلی دی امپلیمنٹیشن آف دی آرٹیکل 19 آف دی کانسٹیٹیوشن. ہم نے کوئی ری انوینٹ نہیں کرنا ویل. جس طرح 14 نکات ہیں, ہم نے کوئی 15واں نکتے کی ضرورت نہیں ہے. آرٹیکل 19 آف دی کانسٹیٹیوشن کو پڑھ لیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے ود سرٹن کیویٹس, کہ ایسی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں جو کہ نیشنل انٹیگریٹی کو دے, جو سیکیورٹی کو, ڈیفینس کو, جو کسی کے جذبات کو, لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرے, کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرے, وغیرہ وغیرہ. وی نیڈ ٹو امپلیمنٹ دیٹ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, ویدر وی ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ تھرو NCCIA, پیکا, پیمرا, واٹ ایور. لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, اس کی طرف جاتے ہیں, تو بہت سے ساتھی, آپ ہی کے صحافی جو ان سے دوست ہیں, وہ بہت سے جو ان سے ان کو وہاں پہ آزادی صحافت اور فریڈم آف ایکسپریشن انہیں خطرے میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ سب انہیں خطرے میں نہیں نظر آتا جب وہ باہر دیکھتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں وہاں پہ ایک ری پوسٹ کرنے پہ, ایک فیس بک کی ری پوسٹ کرنے پہ 2 سال 3 سال کے لیے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, جہاں مدر آف ڈیموکریسی کہلائی جاتی ہے. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیس منافقانہ hypocritic attitude towards it. Laws are there, constitution is absolutely clear, and we in the armed forces as an institution, we are governed by these laws and the constitution. اس کے مطابق کام کریں, اس کے اندر ہی جو سارے معاملات حل ہوں گے.
وزیر حضرات آج کی اس پریس کانفرنس کا یہ آخری سوال لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. 2 گھنٹے ہمیں ہو چکے ہیں. جی آپ پوچھ لیجیے تھرڈ سر وہ پیچھے جی دیر خاتون. دس ول بی دا لاسٹ کوشچن پلیز. Thank you very much. Assalamu alaikum sir. Sumaira from Sama Television. Jal Sahab, you just mentioned Colonel Junaid, Major Tayyab and Major Siptan. If I'm not wrong, I think in last 3 months, if I keep counting, we lost brilliant 15 to 14 officers in a row. And I was in Balochistan when I just kept counting. 3 officers got martyred in the span of time of 15 days. So what exactly is your thinking about this? Where exactly is the loose grip? I just need to read your mind. آپ اس میں کیا کہتے ہیں کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے, پرابلم کہاں آ رہی ہے. پلس پاکستان has been catching global and central stage very lately after Marka-e Haq and Bunyan al-Marsus. So about this wave of terrorism, are we able to convince the global community that what exactly we are going through, like as Pakistan as a state, and having Afghanistan in our neighborhood with more than 2 dozen terrorist organization under the umbrella of one big organization, Al-Qaeda. It's not me who's saying that, it's the report of 35th Security Council of UN. So keeping all these things in order, and we are losing our brilliant officers in no time. So what is your thinking? What exactly is happening in KP and Balochistan, and what are we trying to do to control all this situation? جی شکریہ. دیکھیں جہاں تک آپ نے ہمارے ان ہیروز کی بات کی, ان بہادر افسروں کی بات کی, یہ ہمارا فخر ہے. وی آر پراؤڈ آف دیم. اینڈ پاکستان کی جو آرمی ہے اس کو یہ یونیک آنر بھی حاصل ہے کہ ہمارے جو آفیسرز ہیں دے آلویز لیڈ فرام دی فرنٹ. جو آفیسرز ٹو سولجر جو ریشو ہے پوری دنیا میں, اگر کسی فوج کی سب سے زیادہ ہے تو یہ آپ کی اس فوج کی ہے. Because that is how we are trained, and that is how we are committed کہ اس ملک کے لیے ہم اپنی جان سب سے آگے رکھتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو افسر ہے, ہمارا جو جوان ہے, اس کا رشتہ اس طرح ہوتا ہے, یہ 2 انگلیاں اس طرح جڑی ہوتی ہیں نا. ہم نے اپنی جنازے ہم نے ایک دوسرے کے اکٹھے اٹھانے ہوتے ہیں. ہم نے اکٹھے جان دینی ہے اور اکٹھے جان لینی ہے. تو یہ بہت بڑے بڑے ہیروز ہیں ہمارے. ٹل دا ٹائم this menace of terrorism, which is being sustained through this political criminal terror nexus. اس طرح کے بہادر جوان نہ صرف فوج کے, نہ صرف ایف سی کے, آپ کے پولیس کے بھی, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی یہ جانیں دیتے رہیں گے. Because you, the people of Pakistan, has no other choice. آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں یہ سلسلہ کب تک چلے گا نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سلسلہ جب اس وقت تک چلے گا جب تک پاکستان کے عوام جو سا ہے وہ ان کی سیاسی گمراہ کن پروپیگنڈے کو سامنے رکھ کے چاہ کر کے ان سے صحیح سوال نہیں کرتے.